شوہر کو قابو کرنے کا تعویذ۔ آپ بھی یہ تعویذ ضرور استعمال کریں، آپ کی بھی زندگی بدل جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کا خاوند ناراض ہو گیا ہے تو جنتی عورت وہ ہوتی ہے جو خاوند کا ہاتھ پکڑ کر کہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر ناراض ہو جائے تو عورتوں اس وقت تک آپ کو نیند نہیں آنی چاہیے کہ جب تک شوہر آپ سے راضی نہ ہو جائے۔ جی ہاں، شریعت کا یہ تقاضا ہے کہ اگر شوہر ناراض ہو جائے تو بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے سونے سے پہلے پہلے اپنے شوہر کو راضی کر لے، شوہر کو منا لے۔ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق اگر کوئی شوہر بیوی سے ناراض ہو کر سو جائے تو ساری رات اس عورت پر فرشتوں کی لعنت برستی ہے۔ دیکھیں کیسی سخت وعید ہے یہ، لیکن افسوس، نہایت ہی افسوس کے ساتھ لکھنا پڑ رہا ہے کہ ہماری عورتوں کی اکثریت، سب کی نہیں، اکثریت کی بات کر رہے ہیں کہ اکثریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات جاننے کے باوجود بھی ذرا ذرا سی بات پر شوہروں کے ساتھ بری طرح جھگڑا کر کے، اسے سخت ناراض مایوس کر کے منہ بسور کر سکون سے سو جاتی ہیں۔ مطلب ٹکے کا فرق نہیں پڑتا کہ میرے شوہر، میرے مجازی خدا مجھ سے ناراض ہو کر سو رہے ہیں۔ ذرا ذہن میں نہیں آتی کہ میرے شوہر مجھ سے ناراض تو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مجھ سے ناراض ہیں۔ نہیں، اس کے برعکس سوچا جاتا ہے کہ شوہر خود چل کر آئے گا اور مجھے منائے گا۔ بھلے ہی شوہر کی غلطی ہو، شوہر کا ہی قصور ہو، لیکن جو رتبہ، جو درجہ، جو مقام اللہ رب العزت نے شوہر کو دیا ہے، تو کیا ان سب کے باوجود عورت کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ شوہر سے معافیاں منگوائے، شوہر سے منتیں ترلے کروائے؟ عورتیں تو کہتی ہیں کہ شوہر نے غلطی کی ہے، اب وہی آئے گا، ہماری منتیں کرے گا اور ہمیں منائے گا۔ استغفر اللہ میری بہنوں، کیا یہ اچھی مسلمان عورتوں والے کام ہیں جو یہ سوچتی ہیں کہ ہمارا مجازی خدا خود چل کر آئے، ہم سے معافی مانگے، معذرت کرے اور ہمیں منائے؟ جس کے لیے جہاں تک فرما دیا گیا ہے کہ اگر میری شریعت میں سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ مجھے چھوڑیں کہ میں کیا لکھ رہا ہوں، خود ایمانداری سے سوچیں کہ کیا یہ نیک عورتوں والے کام ہیں؟ مطلب سارا دن وہ دھوپ گرمی میں باہر اپنے بیوی اور بچوں کے لیے جلتا رہے، سڑتا رہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا رہے، نوکری پر افسران کی گالیاں، ڈانٹ ڈپٹ سنتا رہے، اور ایسے میں ذرا سکون وابستگی کے لیے گھر آئے تو بیگم صاحبہ الگ منہ پھیلا کر بیٹھی ہیں، اور اگر شوہر خود سے منانے بھی آ جائے تو ہاتھ جھٹک دیتی ہیں، بری طرح دھتکار دیتی ہیں، فوراً دور کر دیتی ہیں۔ کیا مجازی خدا کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ خود ایمانداری سے سوچیں، کیا یہ سمجھدار عورتوں کے کام ہیں؟ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری شادی ہونے والی ہے اور میرے خاوند کا مجھ پر کیا حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے شوہر کے جسم پر پھوڑے نکل آئیں، اس میں گندا پانی یعنی پیپ جمع ہو جائے، اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کر ان پھوڑوں کو صاف کرے، تو بھی تو نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا۔ ارے بیوی، تو شوہر کے لیے تحفہ ہوتی ہے، ایسا تحفہ جو شوہر کے درد کو آرام میں بدل دے، شوہر کے لیے چین سکون کا ذریعہ بنے، اس کی راحت کا ذریعہ بنے، اس کی تسلی کا ذریعہ بنے، چہرے پر مسکراہٹیں لے آئیے۔ شوہر ناراض ہو جائے تو جیسے جان نکلنے کو ہو، شوہر ناراض ہو جائے تو جیسے سانسیں رکنے کو ہوں، شوہر ناراض ہو جائے تو تڑپ ایسی کہ پانی کے بغیر مچھلی ہو۔ یہ در حقیقت اچھی، نیک، تربیت یافتہ، باشعور، سلجھی ہوئی سمجھدار بیوی کی نشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، میاں بیوی میں روٹھنا منانا چلتا ہے،
روٹھنا اور منانا اس رشتے کی خوبصورتی ہے، لیکن یہ روٹھنا اس قدر طویل نہ ہونے دیا جائے کہ نوبت جھگڑے تک پہنچ جائے۔ شوہر کی غلطی ہو تو شوہر معذرت کر لے، بیوی کی غلطی ہو تو بیوی معذرت کر لے۔ میاں بیوی بند کمرے میں ہوں تو آپسی معافیوں سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، لیکن ناراض ہو کر کوئی نہ سوئے۔ شوہر کی غلطی ہے، شوہر معذرت نہیں کر رہا، بیوی کو نہیں منا رہا، کوئی بات نہیں، بیوی خود منا لے۔ ٹسل میں نہ آئے کہ نہیں میری غلطی نہیں ہے، میں تو نہیں مناؤں گی۔ واللہ میری بہنوں، انہی باتوں کی وجہ سے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ آئیں ایک خوبصورت سی حدیث آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کا خاوند ناراض ہو گیا تو جنتی عورت وہ ہوتی ہے جو خاوند کا ہاتھ پکڑ کر کہے، اللہ کی قسم اس وقت تک نہ سوؤں گی جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہو جاتے۔ سبحان اللہ، کیا ہی پیاری بات بتا دی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی ایک چھوٹے سے عمل پر عورت کے لیے جنت کی ضمانت دے دی۔ ایک چھوٹے سے عمل پر عورت کو جنت کا حقدار بنایا جا رہا ہے۔ مطلب دنیا کا بھی فائدہ کہ شوہر بھی خوش، شوہر بھی راضی، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ والی جنت بھی مل رہی ہے۔ لہٰذا ہر عورت اپنی کوشش کرے کہ کوئی رات ایسی نہ گزرنے پائے جس میں میرے شوہر، میرے مجازی خدا مجھ سے ناراض ہو کر سو جائیں۔ ایک عورت ایک مرتبہ اپنی والدہ سے اپنے بدمزاج شوہر کی شکایت کرنے میکے پہنچی اور شوہر کی بدمزاجی کے رونے رو کر اس سے شوہر کو تابع کرنے کے لیے مشورہ مانگا۔ والدہ نے پہلے تو بیٹی سے ہمدردی کا اظہار کیا اور پھر گویا ہوئی کہ تمہارے اس مسئلے کا حل ایک تعویذ میں ہے، اور وہ تعویذ شیر کی گردن کے بال سے تیار ہوتا ہے، اور شرط یہ ہے کہ تمہیں شیر کی گردن کے بال خود اپنے ہاتھ سے توڑنا ہوں گے۔ وہ عورت پہلے تو پریشان ہوئی، گھبرائی، لیکن پھر اپنے شوہر کی بدمزاجی دور کرنے کے لیے اس نے یہ حامی بھر لی کہ اس کی شیر سے متعلق معلومات نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس نے شیر سے متعلق پہلے معلومات حاصل کرنے کا سوچا اور مختلف جہاں دیدہ افراد سے شیر سے متعلق معلومات حاصل کی۔ ان افراد سے اسے یہ معلوم ہوا کہ شیر کبھی بلا وجہ کسی پر حملہ نہیں کرتا۔ شیر جب بھوکا ہو، جب اسے کوئی خطرہ محسوس ہو تب حملہ کرتا ہے۔ اس نے اس نکتہ کو اپنی جیت قرار دیتے ہوئے اپنا ہتھیار بنایا اور جنگل میں جا پہنچی۔ اور آخر اسے تلاش کے بعد شیر کی خچار نظر آ گئی جس کے سامنے شیر سستا رہا تھا۔ اب اس عورت نے جنگل میں جا کر شیر کے لیے گوشت رکھنا شروع کیا۔ پہلے چند دن شیر سے دور دور رہ کر اسے خوراک دی، پھر آہستہ آہستہ قریب آنے لگی۔ 1-2 ماہ کی محنت کے بعد یہ شیر کے قریب آ گئی۔ شیر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ شیر بھی اس سے مانوس ہو گیا۔ پھر ایک دن اس نے شیر کی گردن سے ایک نہیں بلکہ کئی بال توڑ لیے اور ان بالوں کو لے کر اپنی والدہ صاحبہ کے پاس آ گئی اور اپنی والدہ سے کہا کہ وہ اب اسے تعویذ بنا دیں۔ اس کی والدہ مسکرائی اور کہا کہ میری بیٹی دیکھ، شیر جیسے درندے سے اگر اچھا رویہ رکھا جائے، اس سے پیار کیا جائے تو وہ درندہ بھی اپنی درندگی چھوڑ کر محبت سے پیش آتا ہے۔ تیرا شوہر تو انسان ہے، تو اس سے اچھا رویہ رکھ، اس کا خیال رکھ، دیکھنا اس کا مزاج بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ عورت رب کریم کا خوبصورت ترین تحفہ ہے۔ کائنات میں رنگ و نور عورت کے وجود سے ہے۔ اسلام میں عورت ماں، بہن، بیوی، بیٹی ہر لحاظ سے معزز اور محترم ٹھہری ہے۔ عورت کا فطری تقدس، پاکیزگی اور اس کی نسوانی حرمت صرف اور صرف اسلام کی مرہون منت ہے۔
ایک مرتبہ نبی رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہو کر عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عورتوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاصد بن کر آئی ہوں۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو مردوں پر فرض کیا ہے، اگر وہ کامیاب لوٹتے ہیں تو اجر و ثواب پاتے ہیں، اور اگر شہید ہو جاتے ہیں تو اللہ کے جہاں انہیں روزی دی جاتی ہے۔ مردوں کا یہ مرتبہ ہے اور ہم عورتوں کا یہ حال ہے کہ ہم بس ان کی نگہداشت کرتے ہیں، ہمیں اس پر کیا اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی تمام ملاقاتی عورتوں سے جا کر کہہ دینا کہ بیوی کا شوہر کی خدمت و اطاعت کرنا اور اس کے حقوق کی رعایت کرنا، یعنی کہ اعتراف کرنا، اجر میں مردوں کے مساوی ہوگا، لیکن تم میں بہت کم عورتیں ایسی ہوں گی